اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہد علی ہے۔ میں ڈسٹرکٹ نگر گلگت بلتستان پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ عشق حسین میرے اندر تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ تشریف فرما ہوں، تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے عشق رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور تمام یہ صحابہ جو شہدائے 72 شہدائے ان کے عشق نے مجھے یہاں تک لایا ہے۔ چونکہ اگر اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں، ان کی 5 انگلیاں ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمام زائر جو یہاں آ جاتے ہیں وہ ایک دم بدل جاتے ہیں اور وہ فرشتے بنتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی یہاں سے آتا ہے تو وہ بغیر ہاتھ کے خالی ہاتھ نہیں آ جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت کا در جو ہے وہ بغیر ہاتھ کسی کو نہیں بیچتے ہیں۔ وہ آج بھی ہمیں خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں بیچتے ہیں، وہ ہمیں شفاعت کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر انہوں نے شفاعت کا جو ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو جو زائرین یہاں سے آتے ہیں ان کے اندر، ان کے دل میں کم از کم اتنا وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زائر حسین امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے زیارت کر کے آئے ہیں۔ ہم اگر اس طرح کا گناہ کریں تو معاشرے میں ہمارا کیا عزت رہے گی، اور ہمارے معاشرے میں ہم کس منہ سے باہر جائیں گے، اور اب ہم امام حسین علیہ السلام کو ہم کس طرح منہ دکھائیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے زائر جو ہے وہ تبدیل بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے زائر جو ہے وہ شفایاب بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے زائر جو ہے وہ انہوں نے اس دنیا کو ترک کیا ہے جب سے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو مختصر کلام یہ ہے کہ ہر زائر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہر زائر یہاں سے ضرور مستفید ہو کے جاتا ہے، کیونکہ اعلی رسول کا در ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا در ہے، جس نے راہب کو بیٹے نہیں ہونے کے باوجود 7 بیٹے عطا کیے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی وہ اپنے جو محبین ہے، جو شیخ ہے، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ زائر امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی جو ان کی خصوصیت ہونا چاہیے وہ تقوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی عربی کو نہ اجمی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دیا ہے، جو بھی فوقیت دیا ہے وہ تقوی پہ دیا ہے۔ سب سے پہلے زائر حسین جو ہے وہ با تقوی ہونا چاہیے، اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی ہے وہ نماز بجا لاتا ہے، وہ جو واجب نماز ہے وہ بجا لاتا ہے، نماز شب بجا لاتا ہے، ہمسایوں کا حقوق کا خیال رکھتا ہے، جو بھی رکھتا ہے۔ اگر وہ امام حسین کا زیارت کے نہ بھی آ جائیں تو وہ زوار ہی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ کہیں وہی کام انجام دے رہا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں یزید ملعون کے سامنے کہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو تو میں آپ کے خلاف میں جنگ نہیں لڑوں گا، آپ کے خلاف میں خروج نہیں کروں گا۔ اگر تم اسلام کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو سب سے پہلے جو سیسہ پلائے ہوئے دیوار میں حسین ابن علی ہوں۔ تو لہٰذا تمام جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ظاہر حسین کی خصوصیت میں سب سے پہلے نماز، اس کے بعد روزہ، جو بھی فروغ دین ہے، اصول دین ہے، ان کے اوپر عمل کرے، وہ ظاہر حسین ہے۔ سفر عشق کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے عشق میں فنا ہونا۔ ہمیں امام حسین کے عشق میں ہم فنا ہیں، اور تمام شیعان علی ابن ابی طالب اس بات کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذات کو اپنے لیے عشق تصور کرتے ہیں، جو کہ روحانی عشق ہے۔ اس کے لیے کوئی ذات راہ کی ضرورت البتہ ہے، ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن اگر وہ بیگ اٹھا کے لے جائے تو امام حسین علیہ السلام کا در ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ چھوڑے اور بے سر و آسرا چھوڑے، اس کے لیے وہی مہیا کرتا ہے۔ اگر میں آج یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں صرف 2 دن میں میرا یہاں پہ آنا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ گھر میں یہ پہلے سے کوئی بات نہیں چل رہی تھی، کوئی اس طرح کا وہ ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ میں اس طرح کربلا محلہ میں جا کے زیارت کروں۔ 2 دن پہلے آنے سے 2 دن پہلے گھر میں یہ فیصلہ ہوا کہ زیارت پہ جانا ہے۔ میں نے سالار سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ فلاں کی ڈیٹ پہ جانا ہے، ہم وہاں سے نکل گئے ہیں۔ الحمدللہ کربلا محلہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ میں موجود ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے شاید میرا کوئی بات اچھا لگا ہے، اس لیے مجھے قبول فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تو میں پہلی دفعہ یہ کربلا زیارت کے لیے پہنچا ہوں، اس سے پہلے کوئی میں نہیں آیا ہوں، اس لیے چہرم امام حسین پہ آنے کی بہت زیادہ خواہش ہے، لیکن آج تک یہ چہرم امام حسین پہ میں تشریف نہیں لا سکا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا ہمسایہ تھا، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ فلاں اس طرح مشکلات ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ
ادھر یہ بائی روڈ جانے میں اتنے مشکلات ہیں. اس نے یہی کہا تھا کہ جب آپ حرم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو تمام مشکلات میں جتنے بھی آپ کے تکالیف ہیں وہ سب بھول جائیں گے اور ایک روحانی اطمینان آپ کو حاصل ہوگا. سیم اسی کے الفاظ ابھی یاد آ رہے ہیں کہ اتنے بائی روڈ ہم پاکستان کے شمال سے چین کے بارڈر سے ہم یہاں تک آئے ہیں، اتنے مشکلات آئے ہیں، لیکن جب میں حرم امام علیہ السلام کے اندر قدم رکھا تو اتنا میں اطمینان اور پرسکون ہو گیا کہ میں الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں اس سے پہلے بھی سفر کر چکا ہوں. جب سفر سے دوبارہ گھر واپس جاتا تھا تو اگر نماز کے ٹائم ہوتا تھا تو صرف نماز پڑھتا تھا، اس وقت کے بعد سو جاتا تھا. سونے کے بعد تقریباً 1-1.5 دن تو میرا سونے میں ہی گزر جاتا تھا. لیکن یہ سفر عشق پہ جب میں آیا تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب میں ہوٹل میں گیا، پھر اس کے بعد ہم نے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، دوبارہ حرم کے اندر داخل ہو گئے. تمام تر جتنے بھی تکالیف جو اتنا درد تھا وہ سارا دور ہو گیا اور رات کے تقریباً 10-11 بجے تک ہم وہاں پہ دعا پڑھتے رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کے آیا ہوں، 5-6 دن سو کے ابھی اٹھ کے آیا ہوں. اتنا میرا اندر کوئی بھی تکلیف میرا اندر نہیں تھا، کوئی بھی درد محسوس نہیں کر رہا تھا. میں اس کے سلسلے میں میں بتاؤں گا کہ ان کو یا تو ایک تو وہ بدنصیب ہیں جو کہ امام نہیں بلا رہا ہے، ان کو نہیں آ رہے ہیں، یا وہ امام کے معرفت کو نہیں جانتے ہیں. ان کے علم میں کمی ہے کہ حرمین کی کیا اہمیت ہے. حرمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ خالی نمک اور پانی پہ گزارا کریں لیکن میرے دادا امام حسین کی زیارت سے کبھی محروم نہ رہے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے پاس معرفت نہیں ہے، ان کو بدنصیب ہے. اور وہ شاید کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا انہوں نے جس کی وجہ سے امام ان کو نہیں بلا رہے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ توبہ استغفار پڑھے اور امام کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہان کبیرہ صغیرہ ہیں ان کو معاف فرمائے، تاکہ امام ان کو بلائیں اور یہاں اس حرمین میں اس امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پہ وہ آ جائے اور وہ زیارت کا شرف حاصل کرے. مجھے جو سب سے زیادہ جو غمزدہ کرتا ہے وہ خود سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. آپ اگر دیکھیں دنیا میں اگر فطری عمل ہے کہ ایک شہید ہو جاتا ہے، جنگ کرتے شہید ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا ہے. اگر آپ کسی باپ کو جو والد ہے اس کو اپنے بیٹا سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنا بھائی سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنے جو بھانجے جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنے اصحاب شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، تو آپ خود سوچیں، اس کربلا کے واقعے میں جا کے دیکھیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ کتنے ٹارچر ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس آخر میں حال من ناصر ینصرنا کا آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے. تو سب سے جو مظلوم ترین کسانے کربلا میں جو ہے وہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین سے میں دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ ضرور آ جائیں، چاہے زیادہ سفر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نکلے تو صحیح، خود کو آمادہ تو کریں کہ ہم نے زیارت پہ جانا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور امام حسین علیہ السلام نے بلایا تو کوئی زیادہ سفر کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ کی زیارت بھی قبول ہوگی، آپ کے اخروی جو زندگی ہے وہ بھی سدھر جائے گی اور آپ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ترین ہو جائیں گے. میرا نام رستم علی ہے، میں گلگت بلتستان پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا جو عقیدہ ہے انہی معصومین کے ساتھ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ وابستہ ہے. انہی کے لیے ہم مر مٹتے ہیں، انہی کے لیے ہم مر کٹتے ہیں اور یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ یہی اللہ کی بات ہمارے جو سہارے ہے وہ یہی ہیں.
بہت محسوس کیا، کیونکہ میرے گھر والے خود جو ہے وہ میرے انتظار میں 10 سال سے انتظار کرتے رہے کہ جب میں ایک چھوٹا سا گورنمنٹ ملازم تھا، جب آپ ریٹائر ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی، لیکن میں اپنا ریٹائر ہونے کے بعد اپنے پیسے اپنے بچوں کی بھی ضرورت کی کام آنے والی تھی، نہیں دے کے میں یہاں پہ آیا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کو لے کے، اور شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا۔ تو ہم یہاں پہ آ کے بہت خوش ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ دیا وہ دیا، جو ہاتھ سے آیا کوشش کیا ہے، ہر طرف ہی کوشش کیا کہ میں کوئی یتیم یا کوئی غریب کو میرا ہاتھ سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے، اور ہر مجلس ہر جلوس جلسے میں نے شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے اور آج تک کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کی اچھائیاں یہ ہیں جناب، یہاں سے جانے کے بعد توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنا اماموں کا راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھایا ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ دکھایا ہے، اس کی اولادوں نے جو راہ دکھایا ہے، اور جن کے لیے آج تک ہم لوگ قربانی دیتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا مرنے تک انہی کے لیے ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ اور نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اپنے دینی احکامات کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں بالکل ظاہری بات ہے وہ اپنا آپ کو دور کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے، اور یہ ان مقدس مقامات پر ایک دفعہ آ کے بھی تو دیکھیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کے جو روح ہے وہ کتنا صاف ہو جاتی ہے، آپ نیتیں کتنے صاف ہو جاتی ہیں، اور آپ واپس جانے کے بعد کیا کیا کرنے کے لیے دل چاہتا ہے، پہلے آپ کیا تھے ابھی کیا بنے ہیں، یہ سب کچھ درس یہاں سے آپ کو ملے گا، ایک دفعہ آ کے بھی دکھائیں۔ تو ہمارا دعا ہے کہ وہ جو بھائی پیسہ رکھنے کے باوجود نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے عشق حسین، عشق عباس، عشق مولا علی علیہ السلام پیدا کرے۔ مجھے کربلا کی 2 شہید ہیں جن کی مجھے بہت رلاتے ہیں، اور میں بہت روتا ہوں وہاں جب جاتا ہوں۔ ایک معصوم علی اصغر علیہ السلام ہے، اور دوسرا جو ہے شہزادہ قاسم ہے جس کا باپ بھی نہیں تھا، وہ یتیم تھا۔ ان 2 کا شہادت جب ہمارا عالم بیان کرتے ہیں تو مجھ سے ان کی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جناب میں ہر صبح نماز کے بعد شکر الحمدللہ دعائے عہد پڑھتا ہوں، یہی عہد کرتا ہوں اپنے امام سے کہ یا مولا، میں اور آپ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کیا ہوا ہے، جب میں اس دنیا پہ چلے جاؤں، جب آپ کی ظہوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کر دے، اور مجھے آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے دنیا میں دوبارہ پیدا کرے۔ یہ میرا اللہ سے فریاد ہے، ہر صبح دعا عہد پڑھتا ہوں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنے بچوں کو تربیت شروع سے ہی یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اور امام باڑوں میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلوسوں میں لے کے جاتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر خدا کی بات کوئی ہے تو پنجتن پاک ہے، اما معصومین ہے، انہیں کے پروکاری میں ہمارا زندگی ختم ہو جائے۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جناب کہ یہاں آ جائے، ہر ناظرین کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے چوکٹ پہ سر رکھ کے ایک دفعہ دعا تو مانگ کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔